میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کام ہماری ریاست کو کرنا تھا، گورنمنٹس کو کرنا تھا، وہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے، اور ہم سب کا یقین، اعتماد اور ٹرسٹ ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب پر کہ وہ رات اور دن اس قوم کی، ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم سب کو یہ اندازہ ہے کہ معاشی حالات کی وجہ سے وہ ڈونرز جو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو بہت زیادہ ہر سال ڈونیشنز دیتے تھے، لیکن آج معاشی حالات کا خود بھی شکار ہے۔ تو ہم سب کو مل جل کر جو پاکستان میں بزنس مین ہیں، پاکستان اوورسیز پاکستانی ہیں، اور میرے جی سی سیز کنٹریز کے بھائی ترکیہ، جاپان، تو میں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسا ٹرسٹ وردی ادارہ ہے جس پر آنکھ بند کر کے اعتماد اور ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ سیلانی ویلفیئر کے اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں، کیونکہ یہ صرف لوگوں کو کھانا ہی نہیں کھلا رہے، بلکہ تمام ہی شعبوں کے اندر خدمت کر رہے ہیں، گو وہ آئی ٹی ہو، گو وہ لوگوں کو تربیت دینا ہو، تعلیم ہو، اور ان کے روزگار کے مسائل ہوں، ایون ہاسپٹلس کے اندر بھی ان کی جو مدد ہے، لوگوں کو ایکوپمنٹ کی حد تک، اگر لوگوں کو گھروں کے اوپر کچھ ایسی مشینریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو بہت ایکسپینسو ہیں، اگر آپ رینٹ پر بھی لینا چاہیں تو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ان کو وہ سب چیزیں مفت پرووائڈ کرتا ہے۔ اور ان سب حالات میں یہاں کراچی میں ہمارے یہاں جیلوں کی حالت بھی آپ سب کو پتہ ہے، تو چاہے جیلوں میں کھانا پہنچانا ہو، ہاسپٹلز میں کھانا پہنچانا ہو، اسکولوں میں کرنا ہو، تو سیلانی ان سب میں آگے آگے ہوتا ہے۔ مولانا بشیر فاروقی صاحب کے لیے آج میں نے ایک شعر نکال کے رکھا ہے، ویسے تو میں ہر تقریبات میں شعر سناتا ہوں، تو بشیر فاروقی صاحب کی نظر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو مولانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے لیے ایک قابل احترام شخصیت ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح وہ ان مشکل حالات میں پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ میں خود ترکیہ میں موجود تھا جب بشیر فاروقی صاحب کا مجھے کال آیا، وہ اتنے ہی پریشان تھے جتنے وہ پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہنچے، اور استنبول ایئرپورٹ پر بھی وہ چاہتے تھے کہ میری وہاں ان سے ملاقات ہو، لیکن کسی وجہ سے وہاں نہ ہو سکی، لیکن وہ ادنا شہر گئے اور اپنی ٹیم کو انہوں نے موبلائز کیا۔ شام میں وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، ترکیہ میں کر رہے ہیں، تو وہ سب خراج تحسین کے قابل ہے۔ میں چاہتا ہوں پرزور تالیاں ہمارے مولانا بشیر فاروقی صاحب۔ میں یہاں ایک بات اور ضرور کہتا چلوں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اور جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو پاکستانی بڑی اس کو بابرکت مہینے کے طور پر دل کھول کر عطیات اور خیرات ہر چیز کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں جب سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ بھی مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے، 5000 لوگ ان کے پاس کام کرتے ہیں، تو 5000 لوگوں کا جو ابھی میرے بخیت بھائی نے سوال کیا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو 5000 کو میرے خیال سے کم ہو جائے وہ، لیکن جو سیلانی کا میں جانتا ہوں، بشیر فاروقی صاحب تو چاہتے ہیں یہ اور 10,000 ہو جائے، وہ اس لیے کہ ان کا مقصد یہاں لوگوں کو بھی جابز دینا ہے۔ وہ لوگ جو بے روزگار ہوتے ہیں، بشیر فاروقی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر کام کریں تو ان کو بھی اسی طرح کے سیلری پیکیج دیے جائیں تاکہ ان کا گھر چل سکے۔ تو ان حالات میں اتنے بڑے اسٹاف کے ساتھ اور اتنی خدمت کے ساتھ تو رمضان میں بھی لوگوں نے بشیر فاروقی صاحب کے اس ٹرسٹ سیلانی ٹرسٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔